عراقی صدر صدام حسین کی لاش پھانسی کے بعد کہاں ہے؟ 2006 میں 30 دسمبر کو عراق کے سابق حکمران صدام حسین کو انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں عید کے دن پھانسی پر لٹکایا گیا۔ عراقی عوام کے ذہنوں میں عید الاضحیٰ کا وہ دن ہمیشہ تازہ رہے گا، کیونکہ تختہ دار پر لٹکائے جانے کے مناظر پوری دنیا کو ٹی وی پر دکھائے گئے۔ صدام حسین نے 1979 میں عراق کی حکومت سنبھالی تھی، جبکہ 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوج کے حملوں کے دوران گرفتار ہوئے اور حکمرانی کے دوران قتل و غارت کے کئی واقعات کے الزام پر ایک عدالت نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی، جس پر عمل درآمد بھی ہوا۔ صدام حسین کو فوج نے زیر زمین ایک خفیہ مقام سے حراست میں لیا تھا۔ صدام حسین کی پھانسی پر وہ لوگ جشن مناتے ہیں جو ان کے شر سے متاثر ہوئے تھے، جبکہ ان کے حامی عراق کے شہری اپنے ملک کے صدر کی اس ویڈیو کو دیکھ کر غمگین ہوتے ہیں، جس میں انہیں پھانسی میں لٹکاتے ہوئے دکھایا گیا۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کو دسمبر 2006 میں پھانسی دی گئی تھی اور اس کے بعد ان کی میت کو ان کے آبائی قصبے العوجہ میں دفن کیا گیا تھا، پھر اس پر مقبرہ بنا دیا گیا تھا۔ تب امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے خود سابق عراقی صدر کی لاش کو ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بغداد سے شمالی شہر تکریت میں منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ صدام کے قبیلے البو نصر کے سربراہ شیخ مناف علی الندا کے پاس لاش کی وصولی سے متعلق ایک دستخط شدہ خط موجود ہے۔ اس میں انہوں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا تھا کہ میت کی بلا تاخیر تدفین کر دی جائے گی۔ اس کے بعد سے ہر سال 28 اپریل کو صدام حسین کی قبر پر زائرین کی بڑی تعداد کی آمد ہوتی ہے۔ یہ ان کی سالگرہ کا دن ہے اور اس روز وہاں آنے والوں میں اسکول کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ لیکن حال ہی میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ان کے مقبرے کو شیعہ ملیشیاؤں پر مشتمل الحشد الشعبی نے ایک فضائی حملے میں مسمار کر دیا ہے۔ الحشد الشعبی کو اس علاقے کو داعش سے پاک کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صدام حسین کا مقبرہ کھلا ہوا تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی حالہ ایک نجی طیارے میں سوار ہو کر تکریت آئی تھی اور وہ اپنے والد کی باقیات کو وہاں سے اردن ساتھ لے گئی تھی۔ ڈیلی مانیٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق جامعہ کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ حالہ کبھی عراق واپس نہیں آئی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صدام حسین کی باقیات کو کسی خفیہ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہو، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ کس نے یہ کام کیا ہے اور لاش کو کہاں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صدام حسین کے مقبرے کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا ہو جو ان کے والد کی قبر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کے والد کی قبر کو نامعلوم افراد نے دھماکے سے اڑا دیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ عراق میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اب تک یہ یقین رکھتے ہیں کہ صدام حسین زندہ ہیں اور وہ مصلوب نہیں ہوئے تھے۔ ان میں بغداد کے ایک مکین ابو سمر بھی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ صدام مرا نہیں تھا بلکہ ان کے کسی ہم شکل کو پھانسی دی گئی تھی۔ صدام حسین کی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کے موقع پر موجود جج جسٹس منیر حداد نے بتایا کہ صدام حسین کو پھانسی دینے کے پورے عمل میں 35 منٹ لگے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت متعدد ججوں نے سزائے موت پر دستخط کرنے سے گریز کیا تھا۔ جج منیر حداد نے دارالحکومت بغداد کے علاقے الکاظمیہ کے ایک ہال میں گواہی دی کہ 30 دسمبر 2006 کو صدام کی گرفتاری کے 3 سال بعد پھانسی دی گئی۔ جسٹس منیر حداد اس وقت سزائے موت پر عمل درآمد کی نگرانی کرنے والی کمیٹی کے سربراہ اور عراقی سپریم کورٹ برائے جرائم میں اپیل کورٹ کے نائب سربراہ تھے۔ صدر صدام حسین کو جہاں پھانسی دی گئی وہ جگہ پہلے ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کا ہیڈ کوارٹر تھا اور صدام حسین کی حکومت اپنے مخالفین کے خلاف سزائے موت پر عمل درآمد کرتی تھی۔
تاہم صدام حسین 2003 کے بعد اس جگہ پر پھانسی پانے والی پہلی سیاسی شخصیت ہیں اور وہاں پر پھانسی پانے والے 64ویں شخص تھے۔ اس سے قبل اس مقام پر دہشت گردی کے الزام میں القاعدہ کے 63 ارکان کو پھانسی دی گئی تھی۔ سزائے موت پر عمل درآمد کی رپورٹ میں 5 افراد کی موجودگی کا بھی انکشاف کیا گیا، جنہیں سزا پر عمل درآمد کے وقت سرکاری کام اور فرائض تفویض کیے گئے تھے۔ ساتھ ہی پھانسی کا وقت اور مدت بھی بتائی گئی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پھانسی کے وقت ہم 14 افراد تھے، جن میں وہ 5 افراد بھی شامل تھے جنہوں نے رپورٹ پر دستخط کیے تھے، اور وہ سب کا تعلق دعویٰ پارٹی اور المالکی کے دفتر سے تھا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔